اچھا، ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ کے پی کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی، وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر راج کی شک موجود ہے، وفاقی حکومت جب چاہے گی گورنر راج لگائے گی۔ ہم نے 2013 میں پرامن صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کیا تھا، آج کے پی میں بدامنی ہے۔ تو یہ تمام تر بیانات ہیں، اسی کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور بتائیے، ویسے سارے کل میں دیکھ رہی تھی جاوید لطیف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا رچرڈ گرینیل کو، اور انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ان پر کیا گزری ہے اور کیا کیا حالات و واقعات ہوئے جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ پورا ان کا لبے لباب ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے تو یہی کہا تھا۔ ہاں، اور اس کے بعد قادر مندوخیل صاحب، آپ کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے انہیں ٹویٹ کرنے کا، سارے ہی ان کو ٹویٹ کر رہا ہے، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ نون لیگ سے ہو۔ صدف و اشفاق کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گرینل صاحب ہے، یہ جنوبی کوریا اور وینزویلا کا خصوصی ایلچی جاپان کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کیا ماضی میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر پریشر نہیں ڈالا تھا؟ کیا ماضی میں پاکستان کے اوپر امریکہ کے اس طرح بیانات نہیں آئے تھے؟ اور آپ مجھے بتا دو کہ جب یہ ساری چیزیں فوجی تنصیبات پہ امریکہ میں ٹرمپ کے لوگوں نے جب کیپٹل ہل پہ حملہ کیا ہے تو ان کو تو سزا 19 سال ہوئی ہے، یہاں تو صرف 2 سال 3 سال اور میکسیمم 10 سال ہوئی ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے ہوش کے ناخون لے لے، یہ بات آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں، یہ مقدمات اگر اے ٹی سی عدالتوں میں ہوتے تو یہ 25-50 سال کی سزا ہوتی۔ تو یہ تو شکر کرے کہ 2 سال سزا ہوئی ہے، 2 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، تو عام سے چھوٹے سے مقدمے میں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ، ماضی میں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب فوجی عدالتوں کی حمایت کرتے تھے، اب آپ مجھے بتا دو شہداء کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم عالم کی جہاز کو یا کرنل شیر خان کے مجسمے کو جس طرح انہوں نے جلایا، کیا وہ آپ مجسٹریٹ کی کورٹ میں کیس چلے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ جنرل فیض جب پکڑا گیا اور جنرل فیض نے جو انکشافات کیے، تو ابھی تو سارے راستے جو نا وہ اڈیالہ جیل کی طرف جا رہا ہے، اس وجہ سے پی ٹی آئی پریشان ہو رہی ہے۔ قادر صاحب، ویسے یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ ان کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں فوجی عدالتوں سے متعلق، لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ ہماری روایت بن چکی ہے سیاسی۔ ابھی یہ جو فیصلوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، جس طرح سے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کے دوران فیصلے نہیں آنے چاہیے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، یا مطلب وہ فیصلے تو آنے تھے تو آئے ہیں، یا ان کا کوئی اس سے تعلق ہے ان مذاکرات سے؟ نہیں، اشفاق، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے خود سپریم کورٹ سے اسٹے لیا تھا، اور ابھی پچھلے ہفتے سپریم کورٹ نے جو 85 کیسز ہے، پینڈنگ کیسز ہے، ان کی باقاعدہ ان کو منظوری دی تھی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آلریڈی یہ کیسز تو 2 مہینے کے اندر، یا جو انسداد دہشت گردی کے جو قانون ہے وہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے اس کے پاس، یہ تو خود انہوں نے اسٹے لے کے عدالت سے اور اس کے ڈیلے کر دی انہوں نے، ادروائز یہ فیصلے تو پہلے ہو جانا چاہیے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ مجھے بتا دو پاکستان کا جس طرح انہوں نے ہر گالی گلوچ سے ہر شخص کو، نہ کسی جج کو چھوڑا نہ کسی آفیسر کو چھوڑا، کیا یہ کسی کو سزا دے سکتا ہے ان کے لوگوں کو؟ جس طرح یہ کارٹون بناتے ججز کے، جس طرح یہ ججوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو کرتوت ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہی مقدمات اگر اے ٹی سی میں ہوتے ہیں تو یہ 25-50 سال سزا ہوتی ہے، یہ شکر کرے کہ 2 سال سزا ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں اس دوران مذاکرات میں سے کیا آپ امید رکھ رہے ہیں؟ ناکام ہوں گے، کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں جی کہ 31 جنوری تک منطقی انجام چاہتے ہیں ان مذاکرات کا۔ 31 جنوری، آج 27 ہے، اب سمجھیں 2-3 دن بعد ہی 31 ہے، تو یہ اتنی جلدی تو ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن آپ کے خیال میں یہ کس طرف جا رہے ہیں مذاکرات؟ میرے حساب سے یقیناً پیپلز پارٹی مذاکرات پہ یقین کرتی ہے، گو کہ وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں، ان کا فردوس شمیم نقوی صاحب میرے ساتھ مختلف چینل پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، یہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے مذاکرات کر لیں۔ آپ مجھے بتا دو ان کی مذاکرات کے 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک یہ کہ عمران خان کو رہا کر دو، دوسرے یہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے کیسز کی جوڈیشل کمیشن بنا جائے۔ آپ مجھے بتا دو دوسری طرف ان کے رہنما کل کہتے تھے کہ عمران خان نے کہا کہ میں رہا نہیں ہوگا، میرے کارکنوں کو رہا کر دو، میں نہ بنی گالا جاؤں گا نہ خیبر پختونخوا کسی جیل میں جاؤں گا۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا پھر کس لیے ہے؟ وہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے۔
پہلے تو یہ جنرل فیض کے لیے کوشش کر رہے تھے، مگر ان کو پتہ چل گیا کہ جنرل فیض نے جو انکشافات کیے وہ جا کے سیدھے جو ہے نا راستے جو ہے نا اڈیالہ جیل کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا قادر صاحب مجھے یہ چیز سمجھائیے گا، قادر صاحب یہ آپ ظاہر ہے کہ سیاستدان بھی ہیں، آپ لیگلی ان معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں، یہ جب حکومت سے مطالبات کرتے ہیں کہ جی آپ رہائی کریں تو اس کا مقصد تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کمزور کریں یا پھر کیسز واپس لے لیں۔ یہ ہم نے اکثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ حکومت جب ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا بانی سے متعلق یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور مطالبہ بھی ہے۔ دوسرا یہ جو امریکی پریشر ہے، تو چلیں بیانات آ رہے ہیں شخصیت کا اہم ہونا یا غیر اہم ہونا، لیکن اس کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہونا از سم تھنگ ایلس۔ ایک ابھی جو ان کے نامزد اٹارنی جنرل ہیں ان کی جانب سے بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لابنگ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان سے زیادہ پی ٹی آئی کی وہاں پر اسٹرانگ ہے امریکہ میں؟ جی یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے کہ حکومت سے زیادہ پی ٹی آئی کی لابی مضبوط ہے، اور باقاعدہ جو 62 جو سینیٹروں نے خط لکھا، یہ تو پی ٹی آئی نے جو لابنگ فارم آئی کی ہے جہاں کروڑوں روپے ان کو پیسے دیے اور آج تک وہ پیسے دیتے رہے، وہاں کے سینیٹروں سے ملتے رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ جو جرم ہوا ہے وہ سارے فوٹیج آپ کے چینل نے بھی دکھایا ہے۔ آپ مجھے بتا دو کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کہتی ہے، علیمہ بی بی کہتی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ رہا نہیں ہونا چاہتا ہے حکومت سے ڈیل کے ذریعے، وہ عدالتوں سے، تو پھر یہ مذاکرات کس بات کے؟ آپ جائے اپنے وکیلوں کو بولے ٹاک شو چھوڑیے، جائے قانون بڑا واضح ہے، عدالتوں میں اپنے ثبوت پیش کر دے اور اپنے آپ کو یا خان صاحب کو رہا کرائے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ رہائی ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پھر پاکستان میں کسی عدالت کی پھر کسی وجود کی ضرورت نہیں رہے گی، اس وجہ سے کہ اگر اسی طرح ڈیل ہوتا ہے۔ لیکن قانون کے طالب علم سے میں بتا دوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اس طرح جو نا وہ جیل کے دروازے کھول کے ان کو رہا کر جائے اور جتنے جرم کیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تو نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس نہ آرمی چیف کے پاس اختیار ہے کہ جو شہداء کے یادگاروں کو جلا کے رکھ دیے، ان کے اختیار صرف شہداء کے لواحقین کو ہے جن کے پیاروں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے عمران خان کے کہنے پہ یا جنرل فیض کے کہنے پہ ان کا کیا شر کیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، قادر بندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا گفتگو کر رہے